ہمارے زمانے میں جو مسئلہ ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ مسئلہ صرف اس ملک میں نہیں ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا میری اس بات پر، مسئلہ صرف اس ملک میں نہیں ہے، ساری دنیا میں ان ملکوں میں بھی جو ہمارے کہلاتے ہیں، مسئلہ ہے صحیح طور پر ایمان کی حفاظت کا۔ سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کے لیے جو اس وقت بنا ہوا ہے، مسلمان اپنا ایمان باقی رکھ سکیں اور صحیح دین پر چل سکیں، یہ مسئلہ ہر جگہ بنا ہوا ہے اس وقت۔ دنیا کے اندر بہت سارے ممالک ہیں جن کو ہم اپنا ملک کہہ سکتے ہیں، ہمارے ہیں، یہ بھی ہمارا ہے، جب ہم یہاں رہتے ہیں تو ہم یہاں، یہ بھی ہمارا ملک ہے، لیکن اللہ کی زمین پر شیطان کی طاقتوں نے جو پنجے گاڑے ہیں اور اس کے مشن کو، شیطان کے مشن کو پورا کرنے کے لیے جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی روشنی میں ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے ایمان کی حفاظت کا، ایمان کو صحیح شکل میں قائم رکھنے کا۔ اس کی تفصیلات میں جانے کا مجھے موقع نہیں، میں جلدی سے کہتا ہوں کہ شیطان کا مشن ہے انسانوں کو جہنم میں لے جانا، اور اس کا راستہ ہے ایمان سے محروم کرنا یا کم سے کم ایمان کو کمزور کرنا۔ اس کے لیے دنیا میں کام ہو رہا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے کہ ہم لوگوں کو شاید اس کی خبر بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں شاید۔ میں تو کچھ زیادہ حالات سے واقفیت کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا، اور زیادہ زبانیں ہم لوگ نہیں جانتے، ہم اردو جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، اردو عربی یا ہندوستان کی زبان ہندی جو اردو سے ملتی جلتی ہے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہندی زبان میں اور عربی زبان میں، عربی میں جو مسلمانوں کی زبان، جو قرآن کی زبان ہے، جو گویا مسلم ممالک کی زبان ہے، اس میں جو کام ہو رہا ہے ایمان ختم کرنے کے لیے۔ ایمان ختم کرنے کا مطلب آپ سمجھ لیں، میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ترجمہ کر رہا ہوں، جو اللہ کو پسند کرے رب کے طور پر، اللہ تعالیٰ کو رب مانے پسندیدگی کے ساتھ، دل کی رضا کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اسلام کو اپنا مذہب مانے رضا اور خوشی کے ساتھ، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رسول مانے اسی کیفیت کے ساتھ، رضا اور خوشی کے ساتھ۔ رضا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال دیتا ہوں کہ مثلا آپ کو کسی کپڑے کی ضرورت ہے اور آپ کے ذہن میں خاص کپڑا ہے کہ وہ کپڑا ملے گا تو میں خریدوں گا، آپ بازار میں نکلے اور ایک دکان پر تلاش کر کے وہ کپڑا مل گیا، بات ختم۔ اب آپ وہ لے لیں گے کہ میں اسی کی تلاش میں تھا۔ اب کوئی دوسرا کپڑا پیش کرے، آپ نے نہیں، اب کچھ نہیں چاہیے، بس جو تھا، جو تلاش تھی وہ پوری ہو گئی، دوسرا ہمارے سامنے کچھ نہیں، غور ہی نہیں کرنا ہے۔ بس یہ کیفیت کہ آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اب دوسرا آپشن اس کے سامنے نہیں ہے، رب میرا اللہ ہے، میں اللہ کو رب مان کر مطمئن ہوں۔ ایک آدمی شک پیدا کرتا ہے، دنیا میں جو کام ہو رہا ہے وہ شک پیدا کرنے کا کام ہو رہا ہے، اصل میں شک پیدا کرنا، اور اس کے نتیجے میں ان کو کامیابی بھی مل رہی ہے۔ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہوں گے، کم سے کم تعلیمی اداروں کا حال تو جانتے ہی ہوں گے، جہاں لوگ ایتھسٹ بن رہے ہیں، ملحد بن رہے ہیں، جگہ جگہ اچھے اچھے گھرانوں کے بچے اور ہر مذہب کے بچے، پس منظر ان کا جو بھی ہے، بیک گراؤنڈ کسی بھی مذہب کا ہے، وہ ملحد ہو رہے ہیں۔ لیکن یہی ایک راستہ نہیں ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ شک پیدا کرنے والی بات ہمیں کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا، میرا رب اللہ ہے، میں اس کے رب ماننے پر راضی ہوں، مطمئن ہوں، یعنی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے، دوسرا غور کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ تم اللہ کو رب مانتے ہو، تم نے اللہ کو دیکھا ہے، تو اب آپ سوچنے لگے کہ ہاں دیکھا تو نہیں، پتہ نہیں واقعی دیکھا نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنے اگر لگا آدمی تو اس کا مطلب یہ کہ گڑبڑ ہو گئی۔ ایمان یہ ہے کہ میرا رب اللہ ہے،
تم کہتے ہو کہ نہیں دیکھا ہے، مجھے تو کھلی آنکھوں ہر جگہ نظر آتا ہے کہ میرا اللہ موجود ہے، میرا رب اللہ ہے، میں مانتا ہوں، اسلام میرا مذہب ہے۔ حضور نے فرمایا پسندیدگی، اطمینان، میرا مذہب اسلام ہے، میں پوری طرح مطمئن ہوں کہ یہی مذہب اختیار کرنا چاہیے، اس کے علاوہ نہیں کرنا چاہیے، میں اس پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں کہ تم بات کرو۔ ہاں جتنا میرے پاس علم ہے میں اپنے علم کی روشنی میں، معلومات کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہی مذہب صحیح ہے۔ تم جو غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہو، شک پیدا کرنے کے لیے، میں اس پر غور کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں رسول مانتا ہوں، اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے۔ حضور کے آنے کے بعد کسی اور مذہب اور کسی اور نبی کی گنجائش نہیں ہے، سوچنے کا موقع نہیں ہے۔ تو یہ جو بات ہے، یہ جس آدمی کے مزاج میں یہ بات ہوگی، اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا کہ ذائقہ عمل ایمان، اس کو ایمان کا ذائقہ مل جائے گا۔ ذائقہ ملنے کے بعد آپ جانتے ہیں نا، جس نے ذائقہ چکھ لیا اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے، آپ نے دودھ پیا، دودھ آپ کے ہاتھ میں آیا، ابھی پیا نہیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ دودھ پھیکا ہے، اس میں میٹھا نہیں ہے، یقین کر لیں گے؟ کہہ رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا نہیں میٹھا ہے یہ، اب اس کا یقین کر لیا۔ پہلے اس نے کہا تھا پھیکا ہے، اس کو مان لیا، دوسرے نے کہا میٹھا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے دودھ پی لیا، اب 100 آدمی کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے دودھ پیا ہے وہ پھیکا ہے، آپ کہیں گے میں نے پیا ہے یا تم نے پیا ہے؟ چکھا کس نے ہے؟ میں نے چکھا ہے، میٹھا ہے دودھ، میٹھا تھا جو میں نے چکھا ہے۔ تم چاہے جو کہتے رہو، مجھے تو یقین نہیں آئے گا دودھ میٹھا ہے۔ اصل یہ منزل ہے میرے بھائیوں، اس تک پہنچنا ہے، ایمان کا ذائقہ مل جائے چکھنے کو۔ جب ایمان کا ذائقہ مل جائے گا تو کیا ہوگا؟ عجیب سا لطیفہ ہے کہ ایک آدمی جنگل میں ہل چلا رہا تھا، زمین جوت رہا تھا، کسی نے پوچھا اللہ کو ایک مانتے ہو؟ کہ ہاں مانتا ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے دلیل یہ ہے کہ اگر دوبارہ دلیل پوچھو گے تو یہ ہل تمہارے سر پہ مار دوں گا، یہ دلیل ہے۔ غور نہیں کرنا ہے، مسئلہ یہ غور ہے ہی نہیں تو فیصل طے شدہ مسئلہ ہے۔ یہ ذائقہ ہے، ذائقہ اگر چکھ لیا کسی آدمی نے تو پھر اس کے بعد مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک حدیث سن لیں آپ اس پر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرات صحابہ نے ایک سوال کیا، آیت نازل ہوئی افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا وہ آدمی جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور لیے ہوئے ہے، وہ اس آدمی کی طرح ہو جائے گا جس کے پاس ایمان نہیں ہے؟ آگے یہ محذوف ہے وہاں پر۔ تو اب یہ جو لفظ آیا قرآن میں، سینے کو کھول دیا، سینے کو کشادہ کر دیا، یعنی دل کو، تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ حضرات صحابہ جو تھے نا، آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کا سب سے ذہین طبقہ صحابہ کرام پوری تاریخ میں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کو اپنے سب سے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، چونکہ دنیا کی سب سے بڑی امانت کی حفاظت ان کو کرنی تھی، اسلام کی، تو ذہین ترین لوگوں کا ایک مجمع تھا۔ وہ پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے یہ جو شرح اللہ صدرہ للاسلام ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں اس سے ملتی جلتی ایک بات فرمائی، تھوڑا سا بدل کر آپ الفاظ، فرمایا ان النور اذا دخل الصدر انفسح، جب نور، ایمان کا نور سینے میں داخل ہو جاتا ہے تو سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی اس سے ملتی جلتی ہو گئی۔ تو حضرات صحابہ عجیب لوگ تھے، اب انہوں نے سوال بدل دیا۔ صحابہ نے پوچھا فَهَلْ لِذَلِكَ مِنْ عَلَمٍ يُعْرَفُ بِهِ، حضور اس کی کوئی علامت بھی ہے کیا جس سے اس کو پہچانا جائے؟
یعنی الفاظ سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی زیادہ تو پہچان بتائیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پہچان بتائی ہے وہ ہم سب کو اپنی زندگیوں میں اتارنے کی ضرورت ہے. یہ ہے وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں. میں منتشر سی بات کر رہا ہوں, میں نے کئی باتوں کو جوڑ دیا ہے تاکہ یہ مضمون مکمل ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سینہ کھولنا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 الفاظ فرمائے. علامت کیا ہے, پہچان کیا ہے؟ فرمایا التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل نزولی. فرمایا دھوکے کا جو گھر ہے, دھوکے کا گھر, اس سے الگ ہونا, اس سے اچاٹ ہونا, دلچسپی نہ ہونا. دیکھا ہوگا نا آپ نے, 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا سے دلچسپی ہوتی ہے, عجیب و غریب حالت ہوتی ہے ان کی, وہ ہر چیز, دنیا کی ہر چیز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں. دنیا سے تعلق رکھنے والے سارے کام نمبر 1 پر ہو جائیں. انہیں لباس بھی چاہیے تو سب سے قیمتی اور سب سے اعلیٰ, ان کو مکان بھی چاہیے تو سب سے زیادہ سہولتوں والا, اور ان کو دنیا میں بڑائی بھی چاہیے اور عزت بھی چاہیے اور پاور بھی چاہیے, سب کچھ دنیا میں چاہیے نا. یہ بیوقوفی کی بات ہے. عقل مند وہ لوگ ہیں جن کی طبیعت میں دنیا سے رغبت نہیں ہوتی. تجافی کا اگر ایک لفظ میں ترجمہ کرنا ہے تو بے رغبتی. التجافی عن دار الغرور, دنیا سے بے رغبتی. یہ پہچان ہے ایمان کا نور دل میں داخل ہونے کی. اچھا, بے رغبتی کا یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا کہ دنیا کا کوئی کام نہ کیا جائے. اچھی طرح سمجھ لیں, یوں سمجھ لیں, ہر آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے نا ضرورت کے لیے. مثال ذہن میں عجیب سے آئی ہے, دلچسپی بھی ہوتی ہے بیت الخلاء سے. کیا خیال ہے؟ بیت الخلاء میں جب کوئی آدمی جاتا ہے تو کیوں جاتا ہے؟ ضرورت کے لیے جاتا ہے. ہر آدمی جاتا ہے, روزانہ جاتا ہے. لیکن بعض لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اندر کسی کو دیر ہو گئی تو وہ اس کو وہ کرتے ہیں, دروازے پر کھٹکا کرتے ہیں, یعنی جلدی نکل کے آؤ. تو میں روکتا ہوں, ارے بابا کوئی اس میں شوق سے تھوڑی بیٹھتا ہے, مجبوری میں بیٹھتا ہے. جتنی ضرورت اور مجبوری ہے اتنا ہی بیٹھے گا, اس سے زیادہ نہیں بیٹھے گا. تو کیوں تقاضا کر رہے ہو, اسے فارغ ہونے دو اطمینان سے. یہ جو بات ہے, دنیا ضرورت کے لیے, روز جانا ہے بیت الخلاء مگر دلچسپی نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے, پیسہ بھی کمانا ہے, گھر بھی بنانا ہے, شادی بیاہ بھی کرنا ہے, سارے کام کرنے ہیں, مگر مزے کے لیے نہیں, دلچسپی کے لیے نہیں, ضرورت کے لیے فقط, بے رغبتی کے ساتھ. اور بے رغبتی کا مطلب کیا ہے کہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان نہ کیا جائے. بس یہ فرق ہے. ایمان کا نور جس آدمی کے دل میں ہے وہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان کرنے کو تیار نہیں ہوتا, اور جو بیوقوف آدمی ہے وہ دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا نقصان گوارا کر لیتا ہے. یہی فرق ہے. تو فرمایا تجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود, اور جو ہمیشگی کا گھر ہے, آخرت ہے, اس کی طرف توجہ, اس کی طرف طبیعت کا لگاؤ. بس ذہن میں یہ ہے کہ آخرت بن جائے, آخرت سمر جائے. اور والتأہب للموت قبل نزولی, موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری. یہ علامت ہے, یہ پہچان ہے کہ نور ایمان سینے میں داخل ہو گیا ہے. اب اس لفظ کو سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ سینہ کھول دیتے ہیں. حضور فرما رہے ہیں جب نور دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کشادہ ہو جاتا ہے. کشادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آخرت جو بڑی جگہ ہے, جو لمبی زندگی ہے, اس پر اس کا دھیان جم جاتا ہے. جو آدمی دنیا تک محدود ہے وہ چھوٹا آدمی ہے, اس کا ذہن چھوٹا ہے, اس کا دل چھوٹا ہے, اس کا سینہ چھوٹا ہے, تنگ ہے. اس نے دنیا کی ضرورتوں کو اصل مان رکھا ہے, تو وہ چھوٹی چیز پر قناعت کر رہا ہے. یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان کا نور چل آ جاتا ہے, یہ بڑے بن جاتے ہیں, ان کی نظر بڑی چیز پر ہوتی ہے, اور بڑی چیز آخرت ہے.